بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینت کعبہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی مٹی جس سے حضور کی بشریت ہے، ساری زمین کی ناف ہے، وہ مکہ مکرمہ میں کعبہ کی جگہ ہے۔ اسی سے ساری زمین بچھائی گئی ہے، وہ اصل تکوین ہے اور ساری کائنات اس کے تابع ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو طوفان نے حضور کی تینت یعنی مٹی مدینہ منورہ میں حضور کے دفن کی جگہ پہنچا دی تھی۔ در حقیقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن کعبہ مکرمہ ہی ہے جس سے آپ کی تخلیق ہے۔ شہاب الدین خفاجی نے کہا یہی سکہ ہے اور یہ نقل سے ہی معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کی تائید اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ کی زیارت کی تو فرمایا یہاں آپ کا مقبرہ شریف ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل کے 400 علماء حضور کی بعثت اور ہجرت کا انتظار کرتے رہے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی پہچان کا انکار کر دیا۔ صاحب روح البیان نے کہا انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلہ ترتیب سے اللہ تعالیٰ کا مقصود صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بامسعود ہے اور پہلے نبیوں کا وجود حضور کے وجود شریف کے مقدمے کی طرح ہے۔ حضور کا وجود ہی خلاصہ کائنات اور نتیجہ ہے اور پہلی کتاب الہیہ سے مقصود صرف قرآن ہی ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ تمام کتب الہیہ کا خلاصہ ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ قرآن نے ببانگ دہل تمام بلغاء کو اس کی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ اسی طرح تمام امتوں سے حضور کی امت افضل ہے۔ قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ شیخ افتادہ قدس اللہ نے فرمایا کائنات کا سارا انتظام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت سے ہے۔ نورانیت مصطفیٰ علیہ التحیہ و السنہ۔ عارف باللہ صاحب روح البیان نے نقل کیا کہ اہل ظواہر اور اہل شہود کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کی ہے اور حضور کے نور سے کچھ کم نہیں ہوا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں تیرے خزانے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے خیمے کے سامنے آگ روشن کرو جس سے ہر انسان اپنا اپنا سراج روشن کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ خداوند قدوس نے فرمایا کیا تمہاری آگ سے کچھ کم ہوا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح میرے خزانے ہیں۔ امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلُمِ۔ شیخ عبد الرزاق نے حسن سند کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ اور میں آپ پر قربان ہوں، مجھے پہلی شے کی خبر دیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے پیدا کیا۔ فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر یہ نور اللہ کی قدرت سے اس کی مشیت کے مطابق پھرتا رہا۔ اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، زمین و آسمان، شمس و قمر، جن اور انسان نہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے جز سے قلم کو پیدا کیا، پھر چوتھے جز کے 4 اجزاء کیے۔ پہلے جز سے حاملین عرش پیدا کیے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی فرشتے پیدا کیے۔ پھر چوتھے جز کے 4 اجزاء کیے۔ پہلے جز سے 7 آسمان، دوسرے سے 7 زمینیں، تیسرے سے جنت و دوزخ کو پیدا کیا۔ پھر چوتھے جز کے 4 جز کیے۔ پہلے سے مومنوں کی آنکھوں کا نور پیدا کیا، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور اور یہ اللہ کی معرفت ہے، تیسرے سے ان کی جانوں کا نور پیدا کیا، وہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پس عرش و کرسی میرے نور سے ہیں، کروبی اور روحانی فرشتے میرے نور سے ہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے ہیں،
जन्नत और दोज़ख और जो कुछ उनमें है मेरे नूर से है। सूरज, चांद और सितारे मेरे नूर से हैं। अकल, कल्म और तौहीद मेरे नूर से हैं। नबियों और रसूलों की रूहें मेरे नूर से हैं। शुहदा और नेक लोगों की रूहें मेरे नूर से हैं। फिर ये नूर और वो चौथा जुज़ हर हिजाब में 1000 साल रहा, वो मकाम अबूदियत है और वो करामत, सआदत, हैबत, रहमत, राफत, इल्म, हिल्म, वक़ार, सकीनत, सब्र, सिद्क और यकीन है। जब ये नूर हिजाबात से निकला तो उसकी ज़मीन में तरकीब दी तो रात के चिराग की तरह मशरिक़ व मग़रिब चमकने लगे। फिर जब अल्लाह ताला ने ज़मीन से आदम को पैदा किया तो उनकी पेशानी में नूर रखा। फिर ये नूर मुंतकिल होता रहा। चुनाचा आदम से शीस की तरफ मुंतकिल हुआ और ताहिर से तैयब की तरफ, तैयब से ताहिर की तरफ मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की सल्ब तरफ मुंतकिल हुआ और वहाँ से आमना के रहम की तरफ। फिर अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में ज़ाहिर किया और मुझे तमाम रसूलों का सरदार और नबियों का खातिम, सब जहानों की रहमत और कायदुल गराब महजलीन बनाया, यानी 5 कुलियान उम्मत का कायद बनाया। ए जाबिर, तेरे नबी की खलकत इस तरह है। इससे साबित होता है कि सारी कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक के फैज़ से ज़ाहिर हुई है, जो फैज़ अव्वल से मुस्तफ़ीज़ है। बस अंबिया अलैहिस्सलातो तस्लीमात और तमाम मौजज़ात जो वो लाए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुस्तफ़ाद हैं। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लिहाजा आप अल्लाह की सारी मखलूक से बेहतर हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अमर मुस्लिम अल सबूत है कि अहले किताब जंगों में सैयदुल मुरसलीन की तशरीफ़ से पहले कहा करते थे कि अल्लाह नबी आखिर ज़मान के वास्ते हमें इस जंग में फ़तह व नुसरत अता फरमा। इंसानियत के असल आदम अलैहिस्सलाम ने हजूर के वसीले से मग़फ़िरत हासिल की, जबकि पाए अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखकर हजूर की अज़मत का अंदाज़ा किया और अर्ज़ किया, ए खुदावंद कुद्दूस, इस अजीम रसूल का वास्ता मुझे बख्श दे। इससे वाज़ेह है कि हजूर की नबूवत और रिसालत तख्लीक़ आदम से कबल है। खालिक़ कायनात की तरफ से ये आवाज़ आई, या आदमु इन्नहु ला हब्बुल खल्क़ि इलैया व इज़ सअलतनी बिहाकिही फ़क़द गफ़रतु लका वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका। यानी है आदम, वो सारी मखलूक से मुझे ज़्यादा महबूब है और अगर तूने उनके वसीले से मुझसे सवाल अर्ज़ किया है तो मैंने तुम्हें बख्श दिया। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुझे पैदा न करता। निसाई तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन सही कहा है। इस हदीस को इमाम हमाम मुहियुद्दीन मोहम्मद बिन मुस्तफ़ा शेखज़ादा और फ़ाज़िल कामिल उमर बिन अहमद खरपूती ने कसीदा बुर्दा की शरह में ज़िक्र किया है और आरिफ बिल्ला शेख दुर्रा ने मुहाज़रा अल अवाइल व सामरा अल अवाखिर में सफ़ा 26 पर ज़िक्र किया है और कहा यह हदीस हसन है। सईद अहमद आबदीन रहमतुल्लाह ताला ने इस हदीस की तौसीक की है। जमहूर उलमा मुहद्दिसीन ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया है। उलमा देवबंद के कायद मौलवी मोहम्मद अशरफ अली थानवी ने नशरुल तैयब में इस हदीस को तस्लीम किया है। पहले मलूक व सलातीन का महफिल मिलाद मुनक्कद करना। माह रबीउल अव्वल, जिनमें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, पहली दफ़ा अरबल के हाकिम मलक ज़फ़र ने ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया और हुकूमती सतह पर महाफिल मिलाद कायम की। मलिक ज़फ़र बहुत बहादुर, आकिल, आदिल था। फौत होने तक उसकी हुकूमत कायम रही। 637 हिजरी में फ़रंगियों का अक्का शहर में मुहासरा किया। इब्न कसीर, इब्न जोज़ी ने मरा अल-ज़मान में ज़िक्र किया कि मुज़फ़्फ़र की मजलिस में हाजिर होने वाले शख्स ने मुझे बयान दिया कि उसने ईद मिलाद के मौके पर 5000 बकरियों के बरियां सर शुमार किए, 10,000 मुर्ग, 1 लाख प्याले और 30 लाख हलवे के बड़े प्याले शुमार किए। मुक़्तदर उलमा और सूफिया मशाइख महफ़िल मिलाद में हाजिर होते। मलिक मुज़फ़्फ़र उनका बेहद एहतराम करते और उन्हें बेहतरीन लिबास पहनाया करते थे और हर साल मिलाद शरीफ के मौके पर 3 लाख दिनार खर्च करते थे। शरह मवाहिब अल-ज़रक़ानी। इलामा इब्राहीम हलवी हनफी रूस सैर में ज़िक्र किया कि इब्न वहिया ने 604 हिजरी में मौलद शरीफ में किताब लिख कर मलिक मुज़फ़्फ़र को पेश की तो उन्होंने उसे 1000 दिनार
انعام دیا۔ ابن حجر خیشمی نے النعمہ الکبریٰ میں ذکر کیا کہ مصر اور شام کے لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے 785 ہجری میں مصر کے بادشاہ اور اس کی بیوی کو میلاد کی شب مصر کے قلعے میں دیکھا کہ کھانا بکثرت کھلایا جاتا تھا، قرآن کی تلاوت ہوتی اور فقراء، اقرا اور مداحین پر خوب انعام کیا جاتا تھا۔ محفل میلاد کی شب 10,000 مسکال سونا خرچ کرتے تھے۔ سلطان ظاہر ابو سعید کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ خرچ کیا جاتا تھا۔ اندلس اور ہندوستان کے سلاطین اتنا یا اس سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے ملک مظفر کا میلاد شریف کی محفل پر زر کثیر خرچ کرنے میں ان کی بہت تعریف کی ہے۔ اس اچھے فعل میں ایسے جلیل القدر امام کا مدح و ثنا کرنا محفل میلاد قائم کرنے کی بہت مضبوط دلیل ہے۔ خصوصاً ابو شامہ نے اپنی کتاب میں محفل میلاد پر ثنا ذکر کی۔ انہوں نے ذکر کیا، ہمارے زمانے میں ہر سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کے موافق دن میں جو صدقات و خیرات اور فرح و سرور کا اظہار کیا جاتا ہے، اس میں فقراء اور عزباء پر احسان کے علاوہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہوتی ہے، اور محفل میلاد قائم کرنے والے کے دل میں حضور کی تعظیم و تکریم کا ولولہ ہوتا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اس طرح کافروں اور منافقوں کے قلوب کو عناد اور حسد کی آگ سے جلایا جاتا ہے۔ امام زرقانی نے کہا، مالکی مذہب کے بہت بڑے عالم ابو الطیب البستی نے جو کوس میں مقیم تھے، محفل میلاد کو بہت پسند کیا، اور حافظ ابو الخیر شمس الدین ابن جزوی نے کہا، قرآن کریم نے ابو لہب کی سخت مذمت کی ہے، اس کو دوزخ میں انگلی کے پورے سے ہر پیر کے روز پانی پلایا جاتا ہے، کیونکہ اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ لونڈی آزاد کی تھی۔ اس خوشی کے باعث حضور کی برکت سے پیر کے روز اس کے عذاب میں تخفیف کی گئی ہے، تو حضور کا امتی جو آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کا حال کیسا ہوگا؟ بخدا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موافق میں خوشی کرنے والا مسلمان اور خطی الوسا اس روز غربا اور فقراء کو کھانا کھلانے والے مسلمان کے لیے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے فضل و احسان سے ہر زمانے میں اہل اسلام اس کا التزام کرتے ہیں اور اس روز بہت فرح و سرور کا اظہار کرتے ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اہل محبت ان راتوں میں مختلف انواع کے صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ان میں خوب حظ عظیم حاصل کرتے ہیں۔ خصوصاً دولت علیہ عثمانیہ کے بادشاہ اور عمرہ محافل میلاد جوش و خروش سے منعقد کرتے ہیں۔ عمدہ المحققین نور الدین علی حلبی نے اپنی کتاب انسان العیون فی سیرہ الامین المامون صلی اللہ علیہ وسلم میں اور برہان ابراہیم حلبی نے روح السیر میں ذکر کیا کہ شب میلاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت قیام مستحسن ہے۔ امام احمد عابدین نے ذکر کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات رحمت ہے، چنانچہ حضور نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات ہمارے لیے خیر ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، آپ کی ممات کیسے بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کی شب تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، جو اچھا عمل ہوتا ہے اس کی میں مدح کرتا ہوں، اور جو برا ہوتا ہے اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب ہے؟ ہر فعل جس کا اصل کتاب و سنت سے ثابت ہو وہ مستحب ہے۔ ابن حجر نے ذکر کیا کہ عید میلاد کا اصل حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ حضور نے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، اس روز اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ کو نجات دی تھی، ہم بطور شکر روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی معین دن میں اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی نعمت کا نزول ہو تو اس روز اللہ کا شکر کرنا مستحب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ لہذا اس عظیم نعمت کا شکر مختلف انواع کی عبادات، نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے حافظ ابن رجب حنبلی نے بھی یہ اصل ذکر کیا ہے۔
ابن حجر حیثمی نے النعمہ الکبریٰ میں ذکر کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے سے سعادت دارین کی نعمت حاصل ہو گئی ہے، اور جس دن اللہ کی نعمت ظاہر ہو اس روز روزہ رکھنا حسن جمیل ہے اور نعمت کے تجدد کے اوقات میں شکر کرنا حسن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی روز غرق سے نجات دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے اسی روز نجات دی اور فرعون کو لشکر سمیت غرق کیا تھا۔ اس لیے نوح اور موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے تھے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مطابقت میں عاشورہ کا روزہ رکھا اور یہودیوں سے فرمایا تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اقول صحیح بخاری میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، قرآن میں یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا یہ درست ہے، لیکن یہ جمعے کے روز عرفہ میں نازل ہوئی اور وہ عید کا دن تھا، یعنی اس آیت کریمہ کے نزول کے دن کی تعظیم ہمارا معمول ہوتا اور اس دن ہر سال عید مناتے، کیونکہ اس روز کمال دین ایسی بہت بڑی نعمت کا نزول ہے جو قابل صد تعظیم ہے۔ حضرت امیر المومنین نے یہودی کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی۔ الحاصل یہودی کا کلام اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے جواب سے واضح ہوتا ہے کہ جس دن اللہ کی نعمت کا نزول و ظہور ہو اس دن عید منانا مستحب اور مستحسن ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودی کے کلام کی تائید کی تھی۔ دنیائے اسلام کے لیے عظیم ترین نعمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے، اور حضور کی تشریف آوری بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا حضور کی ولادت کے روز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا مستحب اور مستحسن ہے۔ جس روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ حضور کی تشریف آوری کے روز جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ کے بازاروں میں گھومتے ہوئے یا محمد یا رسول اللہ پکار رہے تھے۔ مسلم شریف۔ برہان حلبی نے روح السیر میں امام حافظ ابن حجر سے نقل کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موافق دن میں فرح و سرور کا اظہار کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اہل خیر و صلاح فقراء اور مساکین جمع ہوں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو کھانا کھلائیں اور ان پر صدقات و خیرات کریں۔ اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو ان لوگوں کو جو مدائے نبویہ پڑھتے ہیں یعنی نعت خوانان حضرات کو بلائیں کہ وہ حضور کی مدح و ثنا کے قصیدے پڑھیں اور آپ کے اخلاق کریمہ کے متعلق اشعار پڑھیں جو قلوب کو خیرات پر ابھارے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ابھارنے والے قوی تر اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے والی خوبصورت آوازیں ہیں۔ شیخ احمد عابدین نے کہا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد شریف کا قصہ سننے کے لیے جمع ہونا بہت بڑی عبادت ہے، اور علماء کرام نے وضاحت کی ہے عید میلاد شریف منعقد کرنے سے سارا سال خیر و عافیت میں گزرتا ہے۔ ایک شخص شدید تر مصائب میں مبتلا تھا، اس کا کہنا ہے کہ میرے دل میں محفل میلاد قائم کرنے کا خیال ہی آیا تھا کہ مصائب سے نجات حاصل ہو گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے لوگوں کو چاہیے کہ حضور کی ولادت شریف کے مہینے میں محافل میلاد قائم کر کے فرح و سرور کا اظہار کریں تاکہ ایمان کی تکمیل ہو۔ امام تقی الدین سبکی محفل میلاد کے اختتام پر جبکہ جلیل القدر مشائخ آپ کے سامنے ہوتے تھے اور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھتا تو اسی وقت دونوں قدموں پر کھڑے ہو جاتے اور تمام حاضرین مجلس علماء و مشائخ بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر اس پر حضرات علماء کرام اور مشائخ کا بدستور عمل رہا۔ یہ ابو نصر عبد الوہاب نے طبقات کبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ شیخ احمد دردیری مالکی نے ایک حدیث ذکر کی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے حضور آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے نور تھا۔ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا، جبکہ آدم روح اور جسم میں تھے۔ ترمذی۔ صحیح روایت کے مطابق نور محمدی کے بعد پہلی مخلوق پانی، پھر عرش، پھر قلم تھا۔ جب آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی تو یہ نور مقدس آدم کی صلب میں چلا گیا
اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے لگا اور تمام انوار پر غالب آیا۔ جعفر بن محمد نے کہا، روح 100 سال آدم کے سر میں رہی، 100 سال ان کے سینے میں، 100 سال پنڈلیوں میں اور 100 سال دونوں قدموں میں رہی۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے نام سکھائے، پھر ان کی تعظیم و تکریم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا، لیکن ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا اور سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے اس شخص پر حسد کیا جسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون کر کے جنت سے باہر نکال دیا۔ پھر اس کے بعد آدم کی بائیں پسلی سے حوا پیدا کی جبکہ وہ سو رہے تھے اور انہیں شعور بھی نہ ہوا۔ جب بیدار ہوئے اور حوا کو دیکھا تو انہیں سکون ملا اور اپنا ہاتھ حوا کی طرف بڑھایا۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم ٹھہریے۔ کہا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے پیدا کی ہے۔ فرشتوں نے کہا، پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ کہا، اس کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 بار درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کے لیے گندم کے درخت کے سوا جنت کی تمام نعمتیں مباح کر دیں اور گندم کھانے سے منع کر دیا۔ ابلیس لعین چلایا اور جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر سخت آواز سے رونے لگا، جس سے وہ دونوں غمناک ہو گئے اور اس سے پوچھا، کیوں روتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں اس لیے روتا ہوں کہ تم دونوں مر جاؤ گے اور جنت کی دائمی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، اور قسمیں کھائیں کہ وہ ان کے لیے بہت مخلص ہے۔ پھر کہا، میں شجرہ خلد اور ملک پائیدار کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اس شجرہ ممنوعہ سے تناول کر لو، اور دونوں کو دام تزویر میں پھنسا دیا، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی بھی شخص اللہ کے نام سے جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ وہب بن منتبہ نے کہا، جس وقت آدم کو زمین پر اتارا گیا وہ 300 سال روتے رہے اور ان کے آنسو نہ رکتے تھے۔ پھر حوا نے 20 حملوں میں 40 بچوں کو جنم دیا اور حضرت شیس علیہ السلام تنہا کو جنم دیا، کیونکہ آفتاب نبوت ان میں درخشاں تھا۔ جب آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو شیس ان کے وصی تھے۔ پھر شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ وصیت کی جو آدم نے شیس کو وصیت کی تھی کہ نور پاک عورتوں اور پاک مردوں میں رہے۔ چنانچہ ہر قرن میں یہ وصیت منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہ نور عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا، اور اس عظیم نسب شریف کو اللہ تعالیٰ نے صفا جاہلیت سے محفوظ رکھا۔ حضور نے فرمایا، میں نکاح کے سبب ہوں، پس آپ طیب طاہر ہیں اور مکرم موحدین کا نتیجہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس محفوظ راز جو اسلاب و بطون میں سرایت کیے ہوئے تھا کو ظاہر فرمایا تاکہ اس کے باعث کمال صفا اور مزید سرور حاصل ہو، تو عبد المطلب کو الہام کیا کہ وہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس جائیں۔ اس وقت وہ نسب و شرف کے اعتبار سے بنی زہرہ کے سردار تھے اور ان سے ان کی صاحبزادی آمنہ کا عبداللہ سے نکاح کر دیا، اور شاب ابی طالب میں رخصتی ہوئی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے شکم مقدس میں تشریف لے آئے۔ پھر حالت حمل و وضع میں بہت عجائب و غرائب کا ظہور ہوا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔